بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الانصراف التنبیہ الثانی اشترح ان انصراف ذہن من اللفظ الى بعض مصادیق معنی و بعض اثناء فی یمن من التمسک بالاطلاق و ان تمت مقدمات الحکمہ الى آخر۔ تنبیہ اول کیا تھی کہ صاحب کفایہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ عدم وجود قدر متیقن بھی مقدمات حکمت میں سے ہے۔ اگر قدر متیقن نہ ہوگی تو اصالت اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، لیکن جہاں قدر متیقن ہوگی وہاں نہیں کر سکتے۔ تفصیل کے ساتھ وہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری تنبیہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انصراف کیا ہوتا ہے؟ بہت توجہ آقا جان، اس کو یاد کر لیں۔ انصراف لفظ کو سنتے ہی ذہن کا اس کے معنی میں سے کسی ایک معنی، یعنی اس کے کسی ایک فرد کی طرف متوجہ ہونا۔ ایک ہوتا ہے آقا جان لفظ، فرض کرتے ہیں وہ لفظ مطلق ہے، اس کے ڈھیر سارے کافی سارے افراد ہیں۔ جب بھی وہ لفظ بولا جائے ذہن فقط کسی ایک فرد کی طرف متوجہ ہو اور اس کے اصلی معنی کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کو انصراف کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی انصراف کیا؟ سوال ہے کہ انصراف کسے کہتے ہیں؟ آسان سے ترجمہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انصراف کسے کہتے ہیں؟ جواب کیا دیں گے؟ لفظ مطلق کو سنتے ہی ذہن کا اس کے افراد میں سے کسی ایک فرد کی طرف متوجہ ہونا اور معنی حقیقی اصلی کی طرف متوجہ نہ ہونا یا اس معنی کا آنا، اس کو کہتے ہیں انصراف۔ ٹھیک ہو گیا؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی لفظ بے شک مطلق ہو لیکن اس میں انصراف پایا جاتا ہو کہ جب وہ بولا جاتا ہے تو ذہن کسی ایک فرد کی طرف فوراً متوجہ ہوتا ہے، جہاں انصراف ہوگا وہاں اطلاق سے تمسک جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ شاباش۔ اس کو آسان اردو میں آپ اپنی عبارت میں یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے عدم انصراف بھی ضروری ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر وہاں انصراف پایا گیا پھر اطلاق سے تمسک کرنا جائز نہیں۔ مشہور ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ انصراف کی صورت میں اطلاق سے تمسک درست نہیں، بلکہ وہی مقید ہی مراد ہوگا جس معنی کی طرف، جس فرد کی طرف ذہن متوجہ ہوا ہے۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے، اسی پہلے صفحے میں یہ ہے، باقی اگلا صفحہ جو ہے وہ اور چیز ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو انصراف ہوتا ہے، بہت مزیدار بات کی ہے، اس انصراف کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا، کہ ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، اس کے کئی افراد ہیں، 8 9 5 6 جتنے بھی ہیں، لیکن ہم جو ہی وہ لفظ سنتے ہیں ہمارا ذہن فوراً کسی ایک معنی کی طرف، کسی ایک فرد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آخر اس توجہ ہونے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک لفظ ہے، اس کے 10 فرد ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ ہمارا ذہن ان 10 افراد کی طرف متوجہ ہو، وہ فقط کسی ایک فرد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آخر اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ شاباش، شیخ مظفر نے بہت مزہ آیا، انہوں نے بالکل آسان پیرے میں سمجھایا۔ فرماتے ہیں انصراف 2 قسم کا ہوتا ہے، یا ہم کہیں گے انصراف کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام، ایک شارح کی البتہ لغت میں ایک شارح نے اچھا نام دیا ہے سمجھانے کے لیے، ایک انصراف ظہوری ہے،
ایک انصراف بدوی ہے، بدوی مانا ابتدائی۔ میں نے اس کو یوں آسان کیا ہے آپ کی خدمت پیش کرنے کے لیے کہ انصراف کی دو وجہیں ہوتی ہیں، جس کی طرف سے اس کی قسمیں بھی دو، بالکل آسان۔ یا انصراف کی وجہ کثرت استعمال ہے، یا انصراف کی وجہ کثرت وجود ہے۔ گزارش کرتا ہوں آسان، یعنی ایک لفظ اپنے معنی میں سے، یا ہم اپنی بحث کریں، چونکہ ہم بحث کریں مطلق اور مقید کی، ہم اسی میں اپنے آپ کو فوکس رکھتے ہیں کہ ایک لفظ مطلق جس کے 10 فرد ہیں، لیکن یہ لفظ مطلق اپنے ان افراد میں سے ایک معنی میں اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ یہ وضع تعینی کی حد تک پہنچ گیا ہے، استعمال ہو کے بار بار، حالانکہ اس کو جو اصل معنی میں 10 فرد ہیں، لیکن ایک فرد میں استعمال اتنا زیادہ ہوا کہ جب بھی لفظ بولا جاتا ہے مطلق وہی فرد مراد ہوتا ہے۔ بسا اوقات وجہ انصراف یہ ہوتی ہے، بسا اوقات وجہ انصراف یہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک معنی کا کثرت الوجود، کہ وہ معنی باقیوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے زیادہ ہے، لوگ اس معنی کے ساتھ زیادہ مانوس ہیں، زیادہ مربوط ہیں اس فرد کے ساتھ۔ جب بھی وہ مطلق بولا جاتا ہے لوگوں کا ذہن عام طور پر اس طرف جاتا ہے، صرف اس کے زیادہ مانوس ہونے کی بنیاد پر، زیادہ استعمال ہونے کی بنیاد پر نہ۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہیں سے اب مزیدار بات، اب آپ دو قسمیں جو میں نے گزارش کی ہیں، اب یوں آپ نام رکھیں ہمیشہ مسئلہ حل۔ کون سا؟ جہاں انصراف کی وجہ کثرت استعمال ہو، کہ لفظ مطلق اپنے ان معنی کے افراد میں سے ایک فرد میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس انصراف کو کہتے ہیں انصراف ظہوری۔ اور جہاں انصراف کی وجہ کثرت استعمال نہ ہو بلکہ کثرت وجود ہو، کہ لوگ اس فرد کے ساتھ زیادہ مانوس ہیں، ان کا اس سے اکثر واسطہ رہتا ہے، اکثر اس سے ربط رہتا ہے، اس وجہ سے ان کے ذہن میں فوراً وہی فرد آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے انصراف بدوی۔ بدوی معنی ابتدائی کے، یعنی تھوڑا سا آپ جب تأمل غور کریں گے تو پھر یہ انصراف ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ہو، اب بات پھر واپس جانا ہے۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی نا جناب۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاں انصراف ہو وہاں اطلاق سے تمسک درست نہیں، شیخ مظفر تفصیل کے قائل ہیں۔ اگر انصراف ظہوری ہو، اگر انصراف کی وجہ کثرت استعمال ہو، کہ لوگ اس لفظ مطلق کو اس ایک فرد میں زیادہ استعمال کرتے ہوں، پھر تو بات ٹھیک ہے، ایسے انصراف کی صورت میں اطلاق سے تمسک نہیں ہو سکتا۔ یہ انصراف بمنزل قرینہ کا ہو گیا کہ متکلم کی مراد یہی مقید ہے، مطلق نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ شاباش۔ اور جہاں وجہ انصراف کثرت استعمال نہ ہو بلکہ کثرت وجود معنی ہو، چونکہ یہ فرد اس کا زیادہ پایا جاتا ہے، چونکہ زیادہ بایمانہ کہ لوگ اس کے ساتھ زیادہ مانوس ہیں، لوگ زیادہ مربوط ہیں، لوگوں کا اس سے زیادہ واسطہ رہتا ہے، اس لیے یہ والا فرد فوراً ذہن میں آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انصراف بدوی۔ جہاں ایسا انصراف ہوتا ہے، انصراف بدوی ابتدائی تھوڑی سی بھی تفکر اور تأمل کرنے سے زائل ہو جائے گا، لہذا ایسے انصراف کی صورت میں
اطلاق سے تمسک کرنے میں کوئی حرج نہیں. تفصیل کے قائل ہو گئے؟ شاباش. اب اگلی بات، جہاں کلیئر ہو گیا کہ یہ انصراف ظہوری ہے، وہاں اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. جہاں یقین ہو گیا کہ یہ انصراف بدوی ہے، یعنی وجہ انصراف کثرت وجود ہے، وہاں اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. اب مسئلہ آئے گا ایک اور، کہ اگر کلیئر نہیں ہو رہا کہ اس انصراف کی وجہ کثرت استعمال ہے، تاکہ یہ انصراف ظہوری ہو اور اطلاق سے تمسک جائز نہ ہو، یا انصراف کی وجہ کثرت الوجود ہے تاکہ ہم کہیں یہ انصراف بدوی ہے. انصراف بدوی کی صورت میں اطلاق سے تمسک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ مظفر نے اگلا پورا صفحہ یہی بات سمجھا، فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین مرحلہ یہی ہے. یہ تشخیص کرنا ہر بندے کے بس کا کام ہو، یہ بہت دقت طلب کام ہے. پورا صفحہ اس پر لکھا ہے، یہ تشخیص کہ آیا یہ یہ انصراف ظہوری ہے یا یہ انصراف توجہ کے ساتھ سمجھا گی بات. اچھا، ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں آ رہا ہے. اگر آپ سے پوچھیں جناب اس انصراف اور قدر متیقن میں فرق کیا ہے، جو ہم نے پچھلا درس ختم کیا قدر متیقن والا، وہ بھی یہی تھا نا کہ مخاطب کو ایک چیز کا یقین ہوتا ہے. قدر متیقن اور انصراف، آپ نے دو چیزوں کو علیحدہ موضوع بنایا نا. کوئی فرق بھی ہے، تھوڑا سا ایک فرق آپ ذہن میں رکھ لیں، کتاب میں نہیں ہے صرف ذہن میں رکھ لیں. کون سا؟ قدر متیقن وہاں بحث کی جاتی ہے جہاں مقام تخاطب ہو، یعنی مخاطب اور مخاطب بس دو پارٹیوں کے درمیان، وہاں قدر متیقن کی بات کرتے ہیں. انصراف جہاں مخاطب اور مخاطب معیار نہیں ہوتے، یہ مطلق ہے. عام لوگ جس کو بھی ذہن میں کوئی چیز آتی ہو، یہ نہیں کہ وہ جو مخاطب کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، مخاطب نہ بھی ہو تو بھی اس کے ذہن میں فوری طور پر کیا معنی آ رہا ہے. یہ ایک فرق ہے قدر متیقن اور انصراف کے درمیان. بہرحال اب ہمارا موضوع اگلا کہ جناب یہ تشخیص کہ یہ یہ انصراف ظہوری ہے یا یہ انصراف بدوی ہے. پورا صفحہ ہم ترجمے میں اس کو حل کریں گے، کوئی بحث نہیں ہے. فرماتے ہیں بہت ہی دقیق کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، ہر بندے کے بس میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ دعوے کرتے ہیں، جس کتاب کھولو چونکہ اس لفظ کا انصراف فلاں معنی کی طرف ہے لہذا یہ مراد ہے، چونکہ فلاں یعنی دعوے دار انصراف بہت سارے ہیں، لیکن واقعاً وہ انصراف کون سا ہے یہ آسان بات نہیں ہے. اس کے بعد شیخ مظفر نے ایک مثال بھی دی ہے لفظ مس کی، وہ ساری ترجمے کی باتیں، اس میں کوئی اس قسم کی دقت نہیں. موضوع سمجھ آ گیا گا؟ شیخ مظفر کا نظریہ بھی کلیئر ہو گیا. شاباش. التنبیہ الثانی الانصراف اشتہر ان انصراف ذہن من اللفظ الى بعض مصادیق کے معنی ہو. متکلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اس لفظ کا ایک معنی تھا جس کے چند مصداق تھے، لیکن جب اس نے بولا ہے تو سامع کے ذہن میں ایک مخصوص مانا گیا ہے، اس کے مصادیق میں سے ایک. او بعض اصناف، یا اگر اس کی نوع کی صنفیں تھیں تو کسی ایک صنف کی طرف گیا. مشہور یہ ہے کہ جب ایک لفظ سے ایک خاص معنی یا ایک خاص فرد کا انصراف ہو، یمنع من التمسک بالاطلاق، یہ انصراف اطلاق سے تمسک کرنے میں، بس یہ انصراف کہتا ہے کہ یہاں مراد متکلم مقید ہے، مطلق نہیں. شاباش.
وَإِن تَمَّتْ مُقَدِّمَاتُ الْحِکْمَہ، بے شک جو پیچھے ہم نے 3 یا 4 مقدمات حکمت پر ہیں وہ پورے کیوں نہ ہوں، اگر انصراف ہے تو بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اچھا، مثل انصراف المسح فی آیتِ التیمم والوضوء، 2 آیات ہیں، وہ کاغذ پر لکھا، کاغذ پتری میں رکھا گیا، ایک سورہ مائدہ میں ہے اور ایک سورۃ نساء میں ہے، ایک تیمم سے متعلق ہے اور ایک یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ ایک آیت یہ ہے، دوسری آیت کون سی ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا وامسحوا برؤوسکم وایدیکم۔ ہمارا مراد لفظ مسح ہے۔ اب بہت توجہ، اب یہ مثال دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی لفظ مسح بولا جاتا ہے، اب اس کے بہت سارے معنی۔ مسح کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کو چھونا۔ اب ہم سیدھے ہاتھ سے یوں کر دیں یہ بھی مسح ہے، الٹے ہاتھ سے یوں کر دیں تو بھی مسح، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں میں نے مسح کیا یا آپ نے مسح کیا، تو عام جو ذہنی طور میں فوری طور پر جو معنی آ جاتا ہے ایک وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہاتھ کے اندر والے حصے سے مسح کرنا، یہی آتا ہے نا۔ الٹے ہاتھ والا تو ذہن میں فوری طور پر، حالانکہ وہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے، لیکن اس سے جو فوری طور پر ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے۔ یہ مثال دی ہے، مثل انصراف المسح فی آدی التیمم والوضوء الی المسح بالجد وبے، کہ مسح، اگر دیکھو نا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کو ایسے ٹچ کرے، مسح تو اس پر بھی سادے کہا گیا، یہ نہیں آ جاتا ہے۔ لیکن مراد کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ جب مسح کہتے ہیں، مسح کر لیا، مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہاتھ سے کیا ہے، اور وہ ہاتھ کے بھی، حالانکہ یہ اس کا کل معنی نہیں ہے، یعنی معنی کے افراد میں سے ایک معنی، ایک فرد ہے، ایک مصداق یہ بھی ہے۔ خوب مشہور یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب ایسی صورت ہو وہاں اطلاق سے تمسک کرنا جائز نہیں۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں والحق ان یقال، میں ذرا تفصیل کا قائل ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وجہ انصراف کیا ہے، بہت توجہ کے ساتھ، وجہ انصراف، آیا وجہ انصراف کثرت استعمال ہے کہ اس لفظ کو اس مصداق میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یا کثرت وجود ہے کہ یہ مصداق زیادہ مانوس ہے، زیادہ پایا جاتا ہے، لوگ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں، فرق ہے۔ فرماتے ہیں والحق میں یقال، کیا ان انصراف ذہن ان کانا ناشئا من ظہور اللفظ فی المقید، میں نے آپ کو آسان اردو میں گزارش کی تھی کہ یہ انصراف کی وجہ کیا ہے، آیا یہ ہے کہ یہ لفظ اس مقید میں ظہور رکھتا ہے، اور جس کا میں نے آپ کو نام بتایا انصراف ظہوری۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ نفس اللفظ ینصرف منہ المقید لکثرت استعمال ہی فیہ، جو ہی اس نے ایک لفظ مطلق بولا ہمارا ذہن فوراً مقید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مطلق اس مقید میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گویا وجہ توجہ اور انصراف کثرت استعمال، شاباش، وشیوع ارادتہ منہ، اور عام طور پر اسی کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ بس اگر ایسا ہے، اگر وجہ انصراف کثرت استعمال ہے اور انصراف ظہوری ہے، فلا شک فی انہ حینئذ لا مجال للتمسک بالاطلاق، پھر ٹھیک ہے، کلیئر ہے کہ اب یہاں پر ہم اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأن ھذا الظہور یجعل اللفظ بمنزلۃ المقید بالتقیید اللفظی، جب ظہور اس سطح کا ہے، اگرچہ وہ لفظ مطلق ہے لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس کے ساتھ ہم نے باقاعدہ قرینہ لفظیہ لگا گیا ہو، اس ظہور نے بمنزل قرینہ لفظیہ کے اس کو بنا دیا ہے، یہ ایسا ہے جیسے اس نے لفظ میں بھی مقید بولا ہو، حالانکہ اس نے بولا نہیں ہے، بمنزل تقیید لفظی کے ہے۔ اور جہاں تقیید لفظی آ جائے لا ینعقد للکلام ظہور فی الاطلاق، وہاں پھر کلام ظہور فی الاطلاق نہیں رکھتی۔
تاکہ ہم اصالت الاطلاق سے تمسک کریں. التی ہی مرجع فی الحقیقہ، کیوں اصالت الحقیقہ کے در حقیقت وہی اصالت الظہور ہے. یعنی جہاں ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے بہت تفصیل کے ساتھ کہ اصل اصول لفظیہ میں سب سے بڑی وہی اصالت الظہور تھی. چونکہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے اور اصالت الحضور جاتا ہے، چونکہ یہ عبارت اطلاق میں ظہور رکھتی ہے، لہذا ہم اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے. جناب جب تقیید آ جاتی ہے تو لفظ اطلاق میں ظہور رکھتا ہی نہیں ہے تاکہ ہم اصالت الاطلاق سے تمسک کریں. بات ختم ہو گئی. لہذا پس اگر انصراف ظہوری ہے پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اس صورت میں اطلاق سے تمسک کرنا درست نہیں. ختم. اما اذا کان الانصراف غیر ناشر من اللفظ، لیکن اگر یہ انصراف، اس انصراف کی وجہ اس لفظ کا کسی ایک مصداق میں کثیر استعمال ہونا نہیں، اس لفظ سے یہ انصراف نہیں ہے، بل کون من سبب، بلکہ کوئی اور سبب تھا جس کی وجہ سے فوراً وہ مصداق یا وہ فرض یا وہ معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے. اچھا وہ اور کیا ہے؟ غلبت وجود الفرد المنصرف الیہ، کہ جس معنی کی طرف، جس فرد کی طرف ہمارا ذہن متوجہ ہوا ہے وہ غلبہ وجودی رکھتا ہے، عام ہے. وتعارف الممارسۃ الخارجیۃ لا، اور عام لوگ اس سے زیادہ مانوس ہیں لہذا مربوط ہیں، لوگوں کو اس سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے. اچھا فیکون معلوفا قریبا الی ذہن، لہذا وہ ذہن کے یعنی زیادہ قریب ہے چونکہ عام لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، واسطہ رہتا ہے. تو فرماتے ہیں من دون یکون لللفظ تاثیر فی ھذا الانصراف، اس لفظ کا اس انصراف میں کوئی کردار نہیں، لفظ کا اس ایک خاص مصداق یا ایک فرد میں اس کے انصراف میں کوئی کردار نہیں، بلکہ اگر کردار ہے تو وہ امور خارجیہ، چونکہ وہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، چونکہ لوگوں کا اس سے عام طور پہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو لہذا جب بھی بولا جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں فوراً وہ چیز، وہ معنی اور وہ فرد آ جاتا ہے، لفظ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ انصراف ذہن میں لفظ الماء فی العراق، مثلا عراق والے کیا کہتے ہیں الی ماء دجلہ او الفرات، کوفہ والے پانی کی بات کریں دریا چڑھا ہوا ہے تو ان کی مراد دریائے فرات ہوتا ہے. بغداد والے کریں آج پانی بہت اونچا تھا تو ان کی مراد وہ دریائے دجلہ ہوتا ہے، چونکہ وہاں پر عام طور پر لفظ ماء، اب لفظ ماء کا کردار نہیں ہے کہ مراد دجلہ ہو یا فرات ہو. دیکھو نا، اگر ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے قریب سے دریائے سندھ گزرتا ہے، ہم نے کیا کہا آج پانی بہت چڑھا ہوا تھا. اب لفظ پانی کے تو ہزاروں مصداق ہیں نا، لیکن وہاں جو لوگ سمجھیں گے وہ کیا کہیں گے، یعنی یہ دریائے سندھ کے پانی کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہمارا واسطہ اس سے پڑتا ہے، ہمارے ذہن اس سے مربوط ہیں. لفظ ماء نے کردار ادا نہیں کیا کہ مراد دریائے سندھ ہو، لیکن کثرت وجود اور لوگوں کے روٹین نے اسے یہ مراد لیا. شاباش. فالحق، اگر انصراف کی وجہ یہ ہے تو فرماتے ہیں پھر قول حق یہ ہے کہ لا اثر لہذا الانصراف، اس انصراف کا کوئی کردار نہیں ہے فی ظہور لفظ فی اطلاق ہی، فلا مانع فلا یمنع من التمسک، اگر انصراف کی وجہ یہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایسی صورت میں اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. لأن هذا الانصراف قد یجتمع مع القطع بعدم ارادت المقید بخصوصی، کیوں؟ بسا اوقات ذہن میں یہ معنی آتا ہے حالانکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ متکلم کی یہ والی مراد نہیں ہے، لیکن انصراف پھر بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں ایسے انصراف کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا اس ایسے انصراف کا نام رکھا جاتا ہے انصراف بدوی، یعنی انصراف ابتدائی. کیوں بدوی کیوں کہتے ہیں؟ لے زوال ہی اند تعمل و مراجعۃ ذہن، تھوڑا سا آپ توجہ اس تفکر کریں گے تو یہ انصراف ختم ہو جائے گا. تو پس دو سطریں میری جان یاد رکھنے والی،
شیخ مظفر باب انصراف میں تفصیل کے قائل ہیں، آیا انصراف ظہوری ہے یا انصراف بدوی ہے؟ اگر انصراف ظہوری ہے پھر اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، اگر انصراف بدوی ہے تو اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ بحث مکمل ہو گئی۔ فرماتے ہیں ھذا کلہ واضح لا ریب فیہ۔ اب یہ بات ختم ہوگی، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، انصراف تو ہے، یہ تشخیص دینا کہ آیا یہ انصراف ظہوری ہے یا انصراف یہ مشخص بھی تو کرنا ہے نا کہ آیا انصراف کی وجہ کثرت استعمال ہے یا غلبہ وجود ہے، یہ ہے کیا؟ شاباش۔ انما شان فی تشخیص الانصراف، اصل بات کیا ہے، اصل توجہ وہ ہے انصراف کو مشخص کرنا۔ یہ کون سا والا ہے؟ من ای النحوین، کیا ہے یہ انصراف ظہوری ہے یا انصراف بدوی؟ شاباش۔ فقد یصعب التمیز احیانا، بس اوقات ان میں فرق کرنا بڑا یصعب یعنی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ للاختلاط علی الانسان فی منشأ ھذا، کیوں؟ وجہ انصراف میں انسان کو فرق لگ جاتا ہے کہ آیا انصراف کی وجہ کثرت استعمال ہے یا غلبہ وجود ہے اس میں۔ وما صل دعوی الانصراف علی لسان غیر المتثبت، مثبت یعنی محقق، جو بندہ محقق نہیں ہے اس کے لیے انصراف کا دعویٰ کرنا کہ یہ فلاں معنی میں انصراف رکھتا ہے آسان نہیں، بڑا مشکل ہے۔ وقد لا یصل اقامت الدلیل، اور بسا اوقات اگر وہ کہے یہ لفظ فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے جناب دلیل دے، تو بسا اوقات اس کے لیے دلیل دینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پس آگے مشورہ ہے فعلی الفقیہ ان یتثبت فی مواضع، پس فقیہ پر لازم ہے کہ جہاں بھی وہ دعوی انصراف کرتا ہے نا کہ اس لفظ سے فلاں معنی کا انصراف ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہیں وہاں پر وہ تحقیق کرے، مکمل محقق کرے۔ ہوا یحتاج الی ذوق، ہر بندہ تحقیق نہیں کر سکتا، جو بندہ صرف اس لیے آتا ہے کہ گرادری نہ لگ جائے، 40 روپیہ ضائع نہ ہو جائیں، اس نے پھر کیا تحقیق کرنا ہے؟ تحقیق تو اس نے کرنی ہے نا کہ جس نے بیٹھ کر بعد میں مباحثہ کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے شیخ مظفر مرحوم کو پتہ چل گیا ساری باتوں کا، ہاں جی، ہمارے دور میں تو نہیں تھے لیکن ان کو پتہ سارا ہے۔ وَهُوَ يَحْتَاج، یعنی تحقیق محتاج ہے اِلَى ذَوْقٍ عَالٍ وَسَلِيقَةٍ، ہاں کلما تخلوا کریمہ و حدیث شریف مسعد فقیہت انصرافات تدعا۔ فرماتے ہیں جس بھی آیت کو اٹھا کے دیکھو، جس بھی حدیث شریف کو اٹھا کے دیکھو، کسی نہ کسی میں اس کے کسی نہ کسی معنی میں دعویٰ انصراف ضرور کیا ہوتا ہے کہ جناب اس لفظ کا انصراف فلاں معنی کی طرف اور اس کا انصراف، اکثر الفاظ میں دعویٰ انصراف، اور پھر وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ وَهُنَا تَظْهَرُ قِيمَةُ التَّظَلُّعِ، تظلع کہتے ہیں کسی چیز کو بہت سیکھنا، اس کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنا۔ اب پتہ چلے گا اور لغت کی اہمیت کا، اس کی فقہ کا اور آداب کا، کہ ہمیں حقائق کے الفاظ کے معنی حقیقیہ اور ان کا پتہ ہوگا تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا انصراف ہے یا انصراف، اور ہمیں تب پتہ چلے گا کہ انصراف کی وجہ کثرت استعمال ہے یا غلبہ وجود ہے۔ ہوا باب یکثر الابتلاء بہ، اور پھر یہ انصراف کا ایسا مسئلہ ہے کہ عام طور پر انسان اس سے مبتلا بھی رہتا ہے۔ وَلَهُ الْأَثَرُ الْكَبِيرُ فِي اسْتِنباطِ الْأَحْكَامِ، چونکہ جب بھی آپ کسی حکم کا استنباط کرنا ہے اس کی دلیل سے، دلیل میں جو الفاظ ہیں، اور آپ دعویٰ انصراف کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بڑی گہرائی میں جانا پڑے گا کہ دعویٰ انصراف کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اَلَا تَرَىٰ أَنَّ الْمَسْحَ فِي الْآيَتَيْنِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمَسْحِ بِالْيَدِ، دیکھو جناب آیت تیمم آیت وضو دونوں میں لفظ مس استعمال ہوا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مس کا انصراف ہوتا ہے ہاتھ سے مسح کرنا، اور وہ بھی اندر والے حصے سے، حالانکہ مس کرنے سے کوئی یہ حقیقی معنی تو یہ نہیں ہے۔
وَكَوْنُ هَذَا الْانصِرَافُ مُسْتَنَدٌ إِلَى اللَّفْظِ لَا، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس انصراف کی وجہ کثرت استعمال ہے، کہ جب بھی ہم کہتے ہیں مسح کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہاتھ سے کیا ہے، اور وہ بھی باطن یعنی اندر والے حصے سے کیا ہے، ٹھیک۔ لیکن ينصرف أيضاً إلى المسح بخصوص، نہ فقط یہ کہ ہاتھ سے مسح کرنا بلکہ ساتھ یہ انصراف بھی ہے، دو انصراف ہیں، ایک یہ مسح میں کہ ہاتھ سے، اور دوسرا ہے کہ ہاتھ کے بھی شاباش اندر۔ وَلَكِنْ قَدْ يُشَكْ فِي كَوْنِ هَذَا الْانصِرَافِ، لیکن ممکن ہے شک ہو کہ آیا وجہ انصراف کثرت استعمال ہے کہ لفظ مس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ کے باطن سے مس کرنے میں، اگر شک ہو فَإِنَّهُ غَيْرُ بَعِيدٍ، تو بعید نہیں ہے کہ أَنَّهُ نَاشِعٌ مِنْ تَعَرُفِ الْمَسْ بِبَاطِنِ الْيَدِ لِسُهُولَتِهِ، کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ کثرت استعمال نہ ہو، غلبہ وجودی ہو، چونکہ عام طور پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہاتھ سے مسح کرتے ہیں اور وہ بھی اندر والے سے کرتے ہیں، اس بنیاد پر شاید مس سے اس معنی کا انصراف ہو جاتا ہو، بعید نہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو۔ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى طَبْعِ الْإِنسَانِ فِي مَسْحِهِ، چونکہ طبیعت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ مسح کرتا ہے تو ہاتھ سے کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے، تو ممکن ہے یعنی بعید نہیں کہ اس کی وجہ انصراف کی کثرت استعمال نہ ہو بلکہ غلبہ وجودی، چونکہ عام انسان ایسا کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی یہی معنی آتا ہے۔ اچھا، وَلَيْسَ لَهُ عِلَاقَةٌ بِاللَّفْظِ، لہذا اس مس کے اس معنی کدھر گیا، وَلَيْسَ لَهُ عِلَاقَةٌ بِاللَّفْظِ، یعنی اس انصراف کی وجہ اس لفظ کا اس خاص معنی میں استعمال ہونا اس کی وجہ نہ ہو، اس کا کردار نہ ہو، بلکہ طبیعت انسانی اور عام طور پہ مانوس ہونا یہ اس کی وجہ ہو۔ وَلِذَا أَنَّ جُمْلَةً مِنَ الْفُقَّهَاءِ أَفْتَوْا بِجَوَازِ الْفَتْحِ بِظَاهِرِ الْجَدِّ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَسْحِ بِبَاطِنِهَا تمسکاً بِإِطْلَاقِ الْآیَةِ، فقہا کیا کہتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے معذور ہے، مجبور ہے، اور وہ ہاتھ کے اندر والے حصے سے مسح نہیں کر سکتا، تو اگر پشت دست کے ساتھ پچھلے حصے سے یوں مسح کر لے تو بھی جائز ہے، البتہ وہ تعذر کی صورت میں یہ حکم دیتے ہیں۔ لیکن اس پر دلیل کیا دیتے ہیں، آیت کا اطلاق، چونکہ آیت میں تو لفظ مس ہے، وہاں پر ہاتھ کا اندر اور باہر کی والی کوئی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ ہاتھ بھی نہیں ہے، تو لہذا وہ بھی اس مقام پر اطلاق سے، تو بھائی اطلاق سے تمسک تب ہو سکتا ہے کہ جب وجہ او انصراف کثرت استعمال نہ ہو بلکہ غلبہ وجودی ہو، اس کا مطلب پھر اس کی وجہ وہ بھی تو ہو سکتی ہے، ان کی دلیل سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا جی، وَلَا مَانَ لِلتَّمَسُّكِ بِالْإِطْلَاقِ لَوْ كَانَ لِللَّفْظِ ظُهُورٌ فِي الْمُقَيَّدِ، پس اگر وجہ انصراف کثرت استعمال ہوتی اور انصراف میں اس لفظ کے استعمال کا کردار ہوتا تو پھر علماء اطلاق والی دلیل میں یہ نہ کہتے کہ آیت مطلق ہے، کیونکہ وہاں پھر تو اطلاق سے تمسک ہو ہی نہیں سکتا۔ خوب، ابو بکر کو کہ جناب علماء نے کہا ہے کہ پشت دست سے بھی مسح ہو سکتا ہے، لیکن مطلق کرنے کا وہ کہتے ہیں تعذر کی صورت میں، اگر مراد مطلق ہے تو پھر تعذر کی قید لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، سیدھے سیدھے کہتے ہیں جناب آیت مطلق ہے، چاہے تو ہاتھ کے اندر والے حصے سے مسح کرے چاہے تو پشت دست سے مسح کرے۔ جواب فرماتے ہیں اما عدم تجویزہم للمسح بظاہر الید عند الاختیار، اختیاری صورت میں کیوں علماء کرام ہاتھ کے پشت سے مسح کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ اگر آیت مطلق ہے تو پھر دونوں صورتوں میں جائز ہوتا۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے تھے فَلَعَلَّهُ لِلْإِحْتِيَاطِ، شاید اس کی وجہ، شاباش احتیاط، کیوں؟ اِذْ أَنَّ الْمَسْحَ بِالْبَاطِنِ، چونکہ ہاتھ کے اندر سے مسح کرنا یہ تو قدر متشکن ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے، یہ تو یقیناً مجزی ہے۔ والمفروض حصول الشک فی کون هذا الانصراف بدویاً، فرض یہ ہے کہ ہمیں شک ہے کہ شاید یہ انصراف ظہوری نہ ہو بلکہ انصراف بدوی ہو، فلا یطمئن کل اطمینان، لہذا اگر ہم اطلاق سے اختیاری صورت میں بھی اگر ہم اطلاق سے تمسک کریں تو ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہوگا، ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میرا مسح ٹھیک ہوا یا نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے وَطَرِيقُ النَّجَاةِ هُوَ الْإِحْتِيَاطِ، اور اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟
وہ ہے احتیاط. اور احتیاط کیا ہے کہ انسان ہاتھ کے اندر والے حصے سے مسح کرے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ